اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغیبة الالہیة صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المہدی ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات پڑھ محمد وآل محمد ارباب اعزاء ماتمداران سید الشہداء، قرآن مجید میں خداوند عالم ایمان لانے والے بندوں سے خطاب کر کے ایک حکم بھی دے رہا ہے اور ایک وعدہ بھی کر رہا ہے۔ حکم شرط کے ساتھ ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ اس ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلی 3 شبوں میں بیان کی گئیں، اور یہ بات واضح ہے کہ خداوند عالم کو جو نصرت چاہیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، اپنے افعال کے لیے بھی نہیں چاہیے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، بندے سے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ نصرت ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، بندے کے کسی بھی عمل سے خود ذات خدا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جتنی بھی عمل بندہ کرے، جو بھی فعل انجام دے، اس کا فائدہ، اس کی بازگشت اسی بندے کی طرف ہے۔ لیکن جو خداوند عالم اپنی مدد کی بات کر رہا ہے، اس سے مراد اس کے دین کی مدد، اس کے رسول کی مدد، اس کے حجتوں کی مدد، اس کی مخلوق کی مدد جب انسان کرتا ہے تو وہ نتیجے میں خدا کی مدد کہلاتا ہے، اور خداوند عالم اس مدد کے عوض میں اپنے بندے کو ثبات قدم عطا کرتا ہے اور اس کی بھی نصرت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ نصرت ائمہ کی کیسے کی جائے، خود ائمہ نے بیان کیا، بعض احادیث میں جو اشارہ ہوا کہ دل کے ذریعے سے ان کی نصرت کی جائے، زبان کے ذریعے سے ان کی نصرت کی جائے، اور ہاتھ کے ذریعے سے ان کی نصرت کی جائے۔ جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی، زبان سے نصرت نہیں ہو سکتی۔ زبان کا مرحلہ نصرت کا تبھی آ پائے گا جب انسان پہلے دل میں محبت کو جگہ دے۔ جب تک محبت دل میں جگہ نہیں بنائے گی، زبان پر اس کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ دونوں مرحلے ہو جائیں گے تب انسان اس مرحلے میں پہنچے گا جسے ہم ہاتھ سے مدد کرنا کہتے ہیں، اور وہ مدد جب ہاتھ سے کرنا ہے وہ بھی تبھی قابل قبول ہے جب دل میں محبت ہو
جب زبان پر اقرار محبت ہو۔ خداوند عالم نیک عمل کو تبھی قبول کرتا ہے جب اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ بھی نیک ہو۔ اگر ایک انسان ظاہری طور پر نیک عمل کرتا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی نیت خیر نہیں ہے، اس کی نیت اچھائی نہیں ہے، اس کی نیت خدا کے لیے نہیں ہے، اس کی نیت اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ نصرت یا یہ عمل خدا کے حکم پر خدا کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہے، دنیا کے لیے نیت ہے، تو یہ نصرت وہ نصرت نہیں ہے جس کا خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا۔ وہ نصرت جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی وہ تبھی ہے جب انسان کا عمل ادھر سے خالصتاً للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، زبان بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہاتھ سے اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور ہاتھ کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا جب تک زبان اور دل کے مرحلے کو انسان گزار نہ لے، جب تک اس کے دل میں اللہ یا رسول کی محبت نہیں ہے اس کی زبان پہ اظہار ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اظہار ہے اور دل میں نہیں ہے تو پھر وہ نفاق تو ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ تو رسول اللہ کے پاس آگے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں قرآن خود ان کا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک دل میں محبت نہ اتر جائے تب تک زبان سے بھی اقرار فائدہ مند نہیں ہے، نہ دنیا میں انسان کو فائدہ پہنچائے گا نہ آخرت میں۔ اور دنیا میں ہم دوسروں سے یا دوسروں کے سامنے یا لوگوں کو بتانے کے لیے تو کسی کی بھی مدح کر سکتے ہیں، اور چار لوگ کہہ دیں کہ وہ آپ کی مدح کر رہے تھے کیونکہ اسے دل کا حال تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں جہاں حساب ہونا ہے اسے دل کی کیفیتوں کا علم ہے، کس آن میں نیت کب بدلی اسے اس آن کی خبر ہے، لہٰذا کس وقت کون سا جملہ کہا گیا اور وہ کس نیت سے کہا گیا۔ انسان کسی کی مدح کر رہا ہے اس لیے کہ یہ خوش ہو جائے، اس کا اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، رسول سے کوئی مطلب نہیں، اس مدح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدح کر رہا ہے رسول کی لیکن دل میں یہ ہے کہ جب موقع ملے گا ہم حکومت حاصل کر لیں گے۔ مدح کر رہا ہے امیر المومنین کی، بھئی تاریخ نے دیکھا بخن بخن کہتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آئے، لیکن جیسے ہی موقع ملا ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے ایک بار رخ پلٹا، وہی افراد اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تھے کہ علی ہماری بیعت کرے۔ تو اس کا مطلب یا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف عمل کر رہے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ انسان پہلے دل میں جگہ دے، پھر زبان پر جگہ دے، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جسے ہم ہاتھ کا مرحلہ کہتے ہیں۔ ہاتھ تبھی نصرت الہیہ میں کام آ سکتا ہے جب دل میں جگہ مل چکی ہو، جب زبان پر اقرار ہو چکا ہو۔ رسول اکرم نے جب دعوت کی اور اسلام کی نصرت کی دعوت دی تو جس نے کھڑے ہو کر زبان سے وعدہ کیا تھا اس کا دل بھی محبت سے بھرا ہوا تھا، اس نے زبان سے اقرار بھی کیا، اور جب وقت آیا تو میدان میں اس کے علاوہ کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ اقرار کرنے والے بہت تھے، بہت سے لوگ آ گئے دین میں داخل ہو گئے، اب وہ گھٹاتے گھٹاتے 50 کے اندر لے آئے ہیں کہ صاحب 50 لوگوں سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ کیسے ایمان لائے تھے اس کی داستان میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ مکے میں کب ایمان لائے، مکے میں کب ایمان لائے اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے اس جوان کا ایک جملہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ جب بدر کے میدان میں فاتح ہو گئے، احد کے میدان میں دوبارہ یہ سوچ کر آئے کہ ہم سے بہتر کون جنگ کرنے والا ہے، ہم تو جیت ہی جائیں گے، اور جب جیتنے والے نے جنگ جیت لی تو لوگ جو دوسرے کاموں کے لیے آئے تھے اس میں مشغول ہو گئے۔ جو آدمی لشکر میں جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ لڑنے ہی جا رہا ہو۔ بہت سے لوگ آج کل الجل کرتے ہیں، لیکن واقعی لشکر میں لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
کیونکہ کچن میں تو ہر ایک کو جگہ نہیں مل پائے گی. ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کھانا پکانا بہت اچھا سیکھ لیا ہے, میں حضرت سے کہوں گا کہ مجھے کچن میں ڈیوٹی دے دیں. تو ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو مل جائے گی کچن میں ڈیوٹی, لیکن سب کو تو نہیں ملے گی. کچھ کو تو لڑنا پڑے گا, کچھ کو تو میدان میں جانا پڑے گا. تو جو میدان میں گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑنے گئے ہوں. کچھ لوٹنے بھی جاتے ہیں, کچھ بٹورنے بھی جاتے ہیں. تو انہیں یہ تو پتا تھا کہ لڑنے والا لڑے گا, وہ اس میں انتظار میں تھے کہ جب وہ اپنا کام تمام کر لے تو ہم اپنا کام شروع کریں. جبکہ رسول نے منع کیا تھا کہ جو بھی نتیجہ ہو اس کام میں مشغول مت ہونا. لیکن ظاہر ہے ان کو رسول کی سننا تو نہیں تھی, اپنی سننا تھی, اپنی کرنی تھی. اور اس کے بعد ہم نے تاریخ میں رسول کا ایک سوال اور ثابت قدم کا ایک جواب دیکھا. میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, سب آپ کے ذہن میں. رسول نے ایک سوال کیا, ظاہر جو موجود تھا اسی سے سوال کیا کہ جب سب چلے گئے, اب چلے گئے بہت احترام سے میں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے جو لفظ ہے وہ بھاگ گئے ہیں, لیکن جو سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اس وقت اس ثابت قدم نے ایک جواب دیا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان سے گئے ان سب نے کفر پر عمل کیا, دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے. اب ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے مکے میں کتنے نمبر پہ ایمان لے کر آئے تھے, اب دوبارہ کب ایمان لے کر آئے یہ تاریخ میں ثابت کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. جو انسان ثابت قدم, اللہ نے وعدہ کیا کہ جو ہماری نصرت کرے گا ہمیں سے بات قدم عطا کریں گے. اس سے زیادہ سے بات قدم کہ جب سب چلے جائیں تب بھی وہ اسی طرح کھڑا رہے. اور لشکر کی تعداد ہم نے تاریخ میں بڑھتے دیکھی, لیکن اس کے قدم کو ویسے ہی ثابت دیکھا. آج ایک مطالعہ کر رہا تھا, جنگ صفین میں جب دونوں لشکر سامنے ہوئے, آمنے سامنے ہوئے, ظاہر ہے امیر المومنین کی فوج میں سب تو مالک اشتر نہیں تھے, سب تو عمار نہیں تھے. بھائی جس طرح رسول کی فوج میں ہر طرح کے لوگ تھے, علی کی فوج میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے. یہ شرف تو صرف حسین ابن علی کے پاس کے ساتھیوں کے پاس ہے کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. یعنی نہ رسول اللہ کو ملے, نہ امیر المومنین کو ملے, نہ امام حسن کو ملے, نہ تاریخ میں کسی کو ملے. تو ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کی فوج میں ایک سے ایک نامور تھے, اگر آج وہ لوگ ہوتے تو شاید عربستان کو اولمپک میں ایک آدھ میڈل تو مل ہی جاتا. 100 میٹرز میں یا 400 میٹرز میں یا میراتھن میں, کیونکہ ایک صاحب تو مدینے سے بھی آگے چلے گئے تھے بھاگتے بھاگتے, تو شاید میراتھن میں لے آتے, کچھ نہ کچھ تو لے آتے, اسلام کی کوئی خدمت تو کی ہوتی. صفین میں جب امیر المؤمنین کی لشکر نے لشکر شام کو دیکھا, بعض روایات میں کہ تقریباً 90,000 کا لشکر سامنے تھا. امیر المؤمنین کا لشکر 20 سے 30,000 لکھا گیا ہے, سامنے 90,000 ایک بہت بڑی جماعت ہے, بہت بڑا لشکر ہے. امیر المؤمنین نے محسوس کیا کہ میرا لشکر اس تعداد کو دیکھ کر خوف زدہ ہے. عام سی بات ہے, امیر المؤمنین ظاہر ہے کہ امیر بھی ہیں, امام بھی ہیں, اس وقت اس لشکر کے سپہ سالار بھی ہیں, ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, ہر چیز آپ کو دیکھ کے چل رہی ہے. اس وقت ان سپاہیوں کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جنگ کے لیے ضروری ہے, اگر سپاہی کا مورال نیچے گر گیا, سپاہی کے حوصلے پست ہو گئے جنگ سے پہلے ہی, تو وہ جنگ نہیں کر پائے گا. امیر المؤمنین نے اپنی جماعت سے کہا کہ ان کی تعداد کو دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کے سب کفر پر ہیں, یہ سب کے سب جھوٹ کے ساتھ ہیں, اور جو جھوٹ کے ساتھ ہو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم اپنے آپ کو خدا کے سامنے تصور کرو. جب تم خدا کے سامنے اپنے آپ کو تصور کرو گے تو جھوٹ کی جماعت سے گھبراؤ گے نہیں, چاہے تمہاری تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد کہا کہ شرم نہ کرنا,
جنگ کرنا اور اپنے چہرے چھپا کر بھاگنے کے گناہ میں مبتلا مت ہونا. اور اس کے بعد دیکھیں زبان سے کہہ دینا لشکر سے الگ ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ایسے کو امام بنایا جو ہادی بھی ہے. اور ہادی وہ ہوتا ہے جو خود عمل کر کے دوسروں کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے. امام آگے کھڑا ہوگا، ہادی جو ہاتھ پکڑ کر ہدایت کرے، پہنچائے منزل تک. کہہ دیتے کہ ڈرو نہیں، یہ ایک جملہ ہے، سپہ سالار کا جملہ ہے. حالانکہ علی کی زبان سے سب قبول کر لیتے کیونکہ علی کبھی کسی سے ڈرے نہیں، لیکن علی نے عمل کر کے دکھایا. لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے اس جملے کے بعد جو پہلا دستہ، ہراول دستہ جسے کہتے ہیں، لشکر میں جو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، اس جماعت جب بہت تیزی سے آگے بڑھی حملے کی نیت سے، تو امیر المؤمنین نے کہا تم دیکھو میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں. اور یہ کہہ کے امیر المؤمنین نے تلوار کھینچی اور لشکر میں در آئے. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ صرف دھول اڑ رہی تھی یا سر اڑ رہے تھے. کبھی میمنے کی طرف جاتے تھے، کبھی میسرے کی طرف جاتے تھے، کبھی قلب لشکر میں جاتے تھے. لوگوں کو اڑتے ہوئے سر نظر آ رہے تھے یا دھول نظر آ رہی تھی. اس کے بعد وہ نتیجہ ہوا کہ لشکر شام میں ایک بھگدڑ مچی اور سب واپس بھاگنا شروع ہوئے. الحفیظ الاماں کہہ کے جب بھاگے اور حاکم شام کے سامنے پہنچے جو ایک ایک سپاہی کو روک رہا تھا کہ بھاگ کہاں رہے ہو، بھاگ کہاں رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگے نہیں تو کیا کریں، ہمارے پیچھے علی ہے. جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہمارے پیچھے علی ہے. ایک بار حاکم شام نے کہا آخر کتنے علی ہیں؟ ایک علی کتنوں کے پیچھے ہے؟ لیکن جتنے بھاگ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے علی ہیں، ہمارے پیچھے علی ہیں. یا برق رفتاری اتنی تھی یا رفتار اتنی زیادہ تھی حملے کی کہ ایک کے سنبھلنے سے پہلے دوسرے پہ حملہ تھا، دوسرے کے سنبھلنے سے پہلے تیسرے پہ حملہ تھا. اور یا خدا نے ایسی ہیبت طاری کی تھی کہ سوائے علی اور موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تاریخ نے لکھا کہ امیر جب دھول چھٹی علی علیہ السلام اکیلے واپس آئے، تلوار سے خون گر رہا تھا اور سورہ توبہ کی آیت کو پڑھتے ہوئے نظر آئے کہ جب ائمہ کفر تمہاری مخالفت کریں تو ان سے جنگ کرو، اللہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو ہدایت کرنے کا. علی جنگ کے شوقین نہیں ہیں، علی قتل کے شوقین نہیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بعض ایسے ہیں کہ ان کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی بیان کیا تھا کہ اسلام میں جہاد کا حکم یا عمل بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج سرجری کی جاتی ہے. جسم میں ایک غدہ آ گیا ہے، کوئی حصہ ہے جو خراب ہو گیا ہے، ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو دوا سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی دوا لگا کے اس کو ٹھیک کر لیجئے، میڈیسن دے کے، اینٹی بائیوٹک دے کے ٹھیک کر لیجئے. یہ میڈیسن یا اینٹی بائیوٹک اسلام میں کبھی امر بالمعروف ہے، کبھی نہی عن المنکر ہے، یہ وہی اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی زخم ایسا ہو چکا ہے کہ اب اس پہ اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرے گی، اب اس پہ پین کلر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر باقی جسم کو بچانا ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ اتنے حصے کو ہم نکال دیں گے، باقی جسم محفوظ ہو جائے گا. ہر عاقل اس چیز کو قبول کرے گا کہ اگر پورے جسم کو بچانے کے لیے جسم کے کسی حصے کو الگ کر دیا جائے تو وہ نشتر قبول کر لیا جائے گا جو جسم پر تو چلے گا لیکن اس حصے کو نکالے گا جو خراب ہے. جہاد اسی سرجری کا نام ہے کہ جب ایسے عنصر سماج میں داخل ہو جائیں کہ جن کے اوپر کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے تو پھر تیغ چل کر ان کا حساب کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. ثبات قدم
علی نے نصرت کی ہاتھ سے نصرت، لیکن صرف ایسا نہیں کہ صرف تلوار چلائی، ہاتھ سے نصرت کے بہت سے طریقے ہیں، اور یہ کمال ہے علی کا کہ جتنے طریقے ممکن تھے ہاتھ سے مدد کرنے کے، اس میں ہر ایک میں کمال تک ہیں۔ اگر تلوار چلائی ہے تو علی سے بہتر کسی نے نہیں چلائی، لیکن اسلام کی تمام جنگیں صرف تلوار سے نہیں جیتی گئیں، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اتنی جنگیں علی نے تلوار سے جیتی رسول کی زندگی میں، لیکن کسی کو فتح مبین نہیں کہا گیا۔ فتح مبین تو اس جنگ کو کہا گیا جو جنگ بھی نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اسے تاریخ میں صلح کے نام سے دیکھا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ چاہے جنگ تلوار سے فتح کی جائے، چاہے قلم سے فتح کی جائے، ہاتھ علی ہی کا نظر آیا۔ جس ہاتھ نے تلوار کے ذریعے جتایا، اسی ہاتھ میں ہم نے قلم دیکھا، اور یہ بھی کمال علی بن ابی طالب کا ہے۔ ورنہ عام طور سے جو تلوار چلانے کے عادی ہوتے ہیں وہ قلم نہیں چلا پاتے، اور جو قلم چلانے کے عادی ہوتے ہیں وہ تلوار نہیں اٹھا پاتے۔ قلم کے لیے سبک ہاتھ سبک چاہیے، ہلکا چاہیے، تلوار کے لیے ہاتھ بھاری چاہیے۔ یہ کمال اس ذات میں ہم نے دیکھا کہ جب تلوار اٹھائی تو اس سے بہتر کوئی جنگجو نہیں، اور جب قلم اٹھایا تو اس سے بہتر کوئی لکھنے والا نہیں، اور خدا نے اس نیت کو قبول کیا کہ تمہاری تلوار کی جنگیں بھی فتح ہیں، لیکن تمہاری اس صلح نامے کو ہم فتح مبین کہہ کے یاد کریں گے۔ ہاں وہی، لیکن ایک کمال ہے اس میں، جب علی تلوار چلاتے تھے تو اکثر کی تلواریں اندر رہتی تھیں، اور جب علی نے قلم نکالا تو بہت سی تلواریں باہر آ گئی کہ اگر آج رسول اللہ اجازت دے دیتے۔ ترکی کے میوزیم، یہ تو دعا تو کیا کی جائے، ترکی جانے کے لیے کیا دعا کی جائے، لیکن بہرحال چونکہ وہاں بہت سی چیزیں ہیں استنبول کے میوزیم میں، وہاں ایک تلوار بھی رکھی ہے، اور وہ انہی موصوف سے منسوب ہے۔ تو ہم کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے گئے تھے، وہاں بات ہونے لگی تو ہم نے ان کو بتایا کہ وہاں ترکی کے میوزیم میں یہ غاصب دوم کی تلوار بھی رکھی ہے۔ تو ایک کبھی کبھی دیکھیے مولا کے جو جیالے ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے بتایا ان کو کہ وہاں وہ تلوار رکھی ہے تو کہہ لیں مولانا بالکل نئی ہوگی، کوئی جو کبھی چلی ہی نہیں وہ نئی ہوگی۔ وہ ایک ہی بار نکلی، جس دن علی نے قلم سے صلح کر لی اس دن وہ نکلی کہ کاش ہمیں آج اجازت مل جاتی، کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہونی ہے تب وہ تلوار نکلی۔ تو لیکن علی نے جب چاہا نصرت کی، جیسے ضرورت تھی ویسے نصرت کی۔ اگر نصرت کے لیے جاگنا ضروری ہے تو رات بھر جاگے علی، اور اگر نصرت کے لیے ایک شب سونا ضروری ہے تو سوئے علی۔ اور یہ کمال ہے ذات علی کا واقعاً، جس طرح تلوار کا دھنی کبھی قلم کا دھنی نہیں ہوتا لیکن علی نے جمع کر دیا، اس طرح جو رات میں جاگنے کا عادی ہو وہ سو نہیں پاتا، لیکن علی نے سو کے بتایا۔ جو عادتوں سے مجبور ہوں ان کا عمل الگ ہے، جو عبادت کا عادی ہو اس کا عمل الگ ہے۔ میرا عمل عبادت ہے، میرا عمل عبادت ہے۔ اگر جاگنا اللہ کے لیے عبادت ہے تو مجھ سے بہتر کوئی جاگ نہیں سکتا، اور اگر آج کی شب کی عبادت کی شرط یہ ہے کہ میں رسول کے بستر پر سویا رہوں تو پھر آج علی یہ عبادت کر کے دکھائے گا، اور رسول کے بستر پہ بھی ایسے سوئے جیسے رسول سوتے تھے۔ انسان پڑھ کر گزر جاتا ہے، غور کرے، انسان سونے کی کیفیت سے، لیٹنے کی کیفیت سے، کروٹ بدلنے کی کیفیت سے سمجھ سکتا ہے کہ کون لیٹا ہے، کون سو رہا ہے، کس طرح سے کروٹ لے رہا ہے، کس طرح سے اپنے جسم کو حرکت دے رہا ہے سوتے میں، کیونکہ جسم میں سوتے میں بھی حرکت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن کمال اور سونے میں جو حرکت ہے وہ انسان کے قابو میں ہی نہیں ہے۔
لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے. علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے حواس سوتے ہوئے بھی اتنے پختہ ہیں کہ میرا عمل ویسا ہی رہے گا جیسے خدا کو پسند ہے. اور اگر آج ایسے سونا ہے جیسے رسول تو میں ویسے ہی سوؤں گا. تو اگر تلوار کی ضرورت پڑی علی نے اپنے ہاتھ سے تلوار چلائی. اگر جاگنے کی ضرورت ہوئی جاگ کر بتایا. اگر سونے کی ضرورت ہوئی سو کر دکھایا. اگر قلم چلانے کی ضرورت ہوئی قلم چلایا. تاریخ میں مارکڈ ISO مارکڈ ISO آج کل آ رہا ہے نا, وہ ٹریڈ مارک لگاتے ہیں. ISO 900 901 9001 کی ایک برانڈ جو ہے بالکل صحیح ہے, جینوین ہے یہ چیز, اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے. تاریخ میں جسے سند ملی ہو اسٹینڈرڈ کے اوپر کہ یہ مرد ہے, وہ ایک ہی ملا ہے. یہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, لیکن جسے واقعاً سند ملی ہو کہ مرد ہے وہ صرف ایک ہے. جسے رسول نے مرد کہا وہ ایک ہی ہے. وعدہ کیا تھا میں کل مرد کو دوں گا, جب یہ کہہ دیا تھا تو بہت سے لوگوں کو تو ویسے ہی سو جانا چاہیے تھا, ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. وہ جاگ کیوں رہے تھے؟ بہت سی تاریخ میں لکھا کہ بھئی رسول کے اعلان کے بعد بھی بہت سے لوگ جاگتے رہے رات بھر. یہ جاگنا ہی فضول تھا, کیونکہ جب رسول پہلے ہی کرائٹیریا بتا چکے ہیں بھئی مرد ہوگا غیر فرار ہوگا, تو یہ دونوں کرائٹیریا کہاں مل رہے تھے وہاں؟ اگر پہلے پہ شک بھی ہو تو دوسرے پہ تو یقین ہے کہ میرے اندر کراریت نہیں ہے, پھر فراریت ہے. اور جسے شک وہ 40 دن دیکھ رہا تھا یہ سب چیزیں. سند مرد کی صرف علی کو دی گئی ہے, لیکن اس مرد نے, اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ مردوں کو بری لگے گی, عورتوں کو بہت پسند آئے گی. جسے سند ملی تھی مرد کی, اس نے گھر میں بھی وہ کام کیے جو آج کے نام نہاد مرد اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. وہ ہاتھ جو تلوار چلانے کے عادی تھے وہ گھر میں مدد کر رہے تھے, ویسے ہی مدد کر رہے تھے جیسے خاتون خانہ کو ضرورت تھی. یہ بتا رہے تھے کہ مرد وہ صرف نہیں ہے جو صرف باہر کے کاموں کو اچھی طرح سے انجام دے, مرد وہ ہے جو ہر کام کو ویسے انجام دے جیسے انجام دینا چاہیے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلط ہو جائیں, مردانگی یہ ہے کہ ہم معاون بن جائیں. اگر آج گھر میں خاتون کو میری مدد کی ضرورت ہے تو اگر علی مدد کر سکتے ہیں, علی سے بڑھ کر کون مرد ہے؟ تو اگر علی مرد ہو کر یہ عمل کر سکتے ہیں تو کسی اور کو کیوں توہین محسوس ہو رہی ہے مدد کرنے میں؟ امیر المؤمنین مدد کر کے بتا رہے ہیں. آپ نے قصہ سنا ہے, وہ خاتون جا رہی تھی اور اس کے بعد علی اس کو مدد کرنے لگے, سامان لے کے اس کے گھر تک پہنچے. وہ نہیں پہچانتی تھی امیر المؤمنین کو. اور اس کے بعد دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس نے کہا یا میں روٹی پکا سکتی ہوں یا میں بچوں کو کھلا سکتی ہوں. تو امیر المومنین بچوں کو کھلانے لگے. یہ عمل کر کے علی کیا بتا رہے ہیں؟ علی بتا رہے ہیں کہ مرد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے طریقے سے کرائٹیریا بنا لیے کہ بس ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. نہیں, جس چیز کی ضرورت ہے اس کو جو کمال کے ساتھ انجام دے, بہترین طریقے سے انجام دے, وہ مرد بنتا ہے. علی کی نظر میں بنتا ہے. ہاتھ سے نصرت کی, اور جنہیں مدد کرنی ہے اسلام کی, انہیں دل سے بھی مدد کرنی ہے, زبان سے بھی مدد کرنی ہے, ہاتھ سے بھی مدد کرنی ہے. علی نے پوری زندگی دل سے بھی اسلام کی نصرت کی, زبان سے بھی اسلام کی نصرت کی, اور تلوار اور ہاتھ سے بھی اسلام کی نصرت کی. جس طرح علی نے ہاتھ سے نصرت کی ہمیں نہیں ملتا کوئی ثانی. مگر یہ کہ تاریخ میں ہمیں ایک کردار نظر آیا جس نے ہاتھوں کا استعمال اس طرح کیا کہ جب تلوار چلائی تب بھی ویسے ہی چلائی جیسے علی چلاتے تھے.
اور ہاتھ کو اسلام کے لیے اس طرح سے لگایا کہ آخر میں اپنے ہاتھ ہی قربان کر دیے۔ اگر اسلام کو حیات کے لیے میرے ہاتھ کی ضرورت ہے تو میں اپنے ہاتھ بھی فدا کر دوں گا۔ یہ علی کی تمنا تھی۔ جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر ملی تھی، اور جناب جعفر کی شہادت کی نوعیت میں لکھا ہے کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے نصرت اسلام میں، علی نے بھی تمنا کی تھی کاش میرے بازو بھی قلم ہو جاتے نصرت اسلام میں۔ رسول نے اس وقت مجدہ دیا تھا کہ یا علی تمہیں تو نہیں، لیکن تمہاری نسل سے ایک بیٹا ہوگا جس کو یہ شرف ملے گا۔ ہاتھ سے مدد کرنا کمال ہے، لیکن اس ہاتھ کو فدا کر دینا، اسلام کی نصرت کرتے کرتے اس ہاتھ کو فدا کر دینا۔ نصرت بھی جب ضرورت پڑی تو تلوار بھی چلائی، جب ضرورت پڑی تو نیزہ بھی چلایا۔ وقت نہیں رہ گیا کہ میں ابو الفضل العباس کی جنگ آپ کے سامنے پڑھوں، موقع کم ملا ابو الفضل العباس کو جنگ کرنے کا، لیکن جب جب جنگ کی لوگوں کو علی یاد آ گئے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنایا جیسا علی چاہتے تھے۔ جب تک خود ظرفیت نہ ہو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ عباس نے ثابت کیا کہ اگر استاد علی ہے تو میں بھی عباس جیسا شاگرد ہوں۔ علی سے اگر سکھایا ہے تو میں نے سیکھا ہے۔ والد ماجد اس قصے کو سنایا کرتے تھے، ہم لوگ چھوٹے تھے تب سنایا تھا یہ قصہ، میں یاد کہ ابو الفضل عباس کو جنگ کی تعلیم دی، تلوار چلانا سکھایا۔ جب آمادہ ہو گئے ابو الفضل عباس تو ہر استاد کی طرح اپنے شاگرد سے کہا کہ آج امتحان کی شب ہے، آج آپ جو میرا باغ ہے اس کی حفاظت کریں گے، اور دیکھیے کوئی باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ ابو الفضل عباس اس باغ پہ مامور ہو گئے۔ نصف شب گزری، ایک نقاب پوش آیا، باغ میں داخل ہونا چاہا، ابو الفضل عباس نے روک دیا کہ میرے بابا کا حکم ہے، اس باغ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلوار کھینچی، شاگرد علی نے بھی تلوار کھینچی، جنگ ہوتی رہی، تلوار چلتی رہی، یہاں تک کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے وہ نقاب پوش چلا گیا۔ ابو الفضل عباس بھی آئے، مسجد پہنچے، نماز پڑھی، نماز کے بعد امیر المومنین نے سوال کیا کہ شب کیسی گزری، باغ کی حفاظت کیسے انجام دی؟ کہ بابا جیسا حکم دیا تھا ویسے ہی کیا۔ کوئی خاص بات؟ کہاں شب میں ایک سوار آیا تھا، باغ میں داخل ہونا چاہتا تھا، میں نے منع کیا، اس نے تلوار نکالی تو میں نے بھی آپ کی شاگردی کا حق ادا کیا، جیسے وہ وار کرتا تھا میں دفاع کرتا تھا۔ کہ اور کوئی خاص بات؟ یہ زیرکی ہے عباس کی، یہ مقام اور معرفت ہے عباس کی۔ فرمایا کہ بابا لیکن ایک خاص بات تھی، میں اس پر جب وار کرتا تھا تو بھرپور وار کرتا تھا، لیکن وہ جب مجھ پہ وار کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھتا تھا۔ یہ بصیرت ہے عباس کی، یہ کمال معرفت ہے عباس کی کہ وہ وار سے اندازہ لگا رہا تھا کہ سامنے والے میں کتنی قوت ہے۔ علی نے ایک بار گلے سے لگایا، ماتھے کو چوما، کہا ہاں تو نے صحیح پہچانا، کوئی اور نہیں، تیرا بابا ہی نقاب پہن کے تیرا امتحان لینے آیا تھا، تیری بصیرت پہ قربان کہ تم میرے وار سے سمجھ گیا کہ جب میں وار کر رہا ہوں وہ ہلکا کر رہا ہوں کہ کہیں تمہیں ضرب نہ لگ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اس شاگرد کو کربلا مل جائے۔ اس لیے نہیں کہ تلوار چلائے۔ علی کیوں سکھا رہے تھے ہمیں نہیں معلوم، علی تو جانتے ہیں تلوار نہیں چلانی ہے، لیکن شاید علی چاہتے تھے کہ میں ایک شاہکار دنیا میں دکھا کر جاؤں کہ اگر ظرفیت ہے تو کوئی علی جیسی تلوار بھی چلا سکتا ہے۔ جب جب ابو الفضل عباس نے تلوار چلائی لوگوں کو علی یاد آئی۔ ابو الفضل عباس میدان صفین میں لوگوں نے نقل کیا ہے
میدان صفین میں لوگوں نے دیکھا کہ خیمہ علی سے علی نکلے. میں نے عرض کیا تھا ابھی 90,000 کا لشکر تھا صفین میں. 90,000 کے لشکر کے سامنے ایک بار گھوڑے کو لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ نقاب پہنے، امیر المومنین ایک نقاب پہن کے جنگ کرتے تھے، نقاب پہنے، مبارز طلب کیا، مقابل طلب کیا. حاکم شام نے ارزدق بہت عظیم، ایک بہت بڑا بہادر شخص مانا جاتا تھا شام کا، اپنے زمانے کا مرہب سمجھا جاتا تھا. اس سے کہا جاؤ اس کا جواب دو. اس نے کہا یہ نقاب پوش ہے، میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے تمہاری خواہش ہے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں. بیٹا گیا ارزدق کا. لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، علی کی تلوار چلی، ارزدق کا ایک بیٹا زمین پہ گر گیا. شام میں ہلچل ہوئی کہ یہ کون ہے؟ دوسرا، تیسرا، بعض نے 5 لکھا ہے، بعض نے 7. ایسا تو نہیں تھا کہ آ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے، نہیں، جنگ ہو رہی تھی. اور ایسی کیفیت میں جنگ ہو رہی تھی کہ لوگ جنگ روک کے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے. اور آپس میں اب یہ حرف و حدیث تھی کہ یہ علی ہیں کہ کوئی اور ہے. اس لشکر میں بھی ہے کہ یہ علی ہیں کہ کوئی اور ہے. اس لشکر میں بھی لوگ حیرت ہیں کہ علی ہیں کہ کوئی اور ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو تلوار چلا رہا ہے وہ بالکل علی جیسا ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں لیکن نقاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بال ہیں وہ سیاہ ہیں، علی کے بال سفید ہیں، یہ کوئی اور ہے. لیکن ضرب دیکھ کر ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ علی ہیں. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے دونوں لشکروں میں. اس بیچ میں حاکم شام نے کہا کیسے معلوم ہو کہ علی ہیں کہ کوئی اور ہیں؟ کہا ایک ہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بھی آزمایا ہے، کہ اگر معلوم کرنا ہے کہ علی ہیں کہ کوئی اور تو پورے لشکر کو حکم دے دو کہ حملہ کر دے. اگر ایک قدم پیچھے ہو جائے تو علی نہیں ہو سکتا. اعلان کیا گیا، نقارے بجائے گئے، ڈنکے بجائے گئے، پورا لشکر آگے بڑھا. اس جوان نے، اس شہسوار نے، اس نقاب پوش نے گھوڑے کو اور مہمیز کیا، اپنے کو صف دشمن میں لے گیا. ایک بار لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، سر اڑ رہے ہیں، دھڑ گر رہے ہیں، اور علی کی تلوار چل رہی ہے. وہ علیہ کی صدائیں گزر رہی ہیں. اسی اثنا میں ایک بار در علی سے، خیمہ علی سے پھر سے علی نکلتے نظر آئے. اب ایک بار حیرت ہے، میدان میں 2 علی نظر آ رہے ہیں. ادھر سے بھی تلوار چل رہی ہے، ادھر سے بھی تلوار چل رہی ہے. یہ قریب گیا، چہرے پر سے نقاب ہٹا کر فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم ھذا ابن ابو الفضل العباس. علی تعارف کرا رہے ہیں میدان میں، یہ میرا بیٹا عباس ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے، جسے علی قمر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں. شاید اس جنگ کا موقع اس لیے دیا تھا کہ تاریخ پہچان لے. یہ سن 36 ہجری کے ابو الفضل العباس ہیں، 12 یا 13 برس کا سن ہے. قد ایسا ہے کہ لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ علی ہیں کہ بیٹے ہیں. اس کے بعد جنگ نہیں ملتی ابو الفضل العباس کی. نہروان کے بعد بالکل جنگ نہیں کی ہے مولا نے. لیکن سوچے کتنی ہیبت ہے کہ سن 61 ہجری میں نام عباس سے لوگ کانپتے ہیں. ہر دن پسر سعد خط لکھ رہا تھا کہ اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو. ابن زیاد نے ایک بار خط بھیجا کسی سپاہی کے ہاتھ کہ آخر حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تمہیں کتنے سپاہی چاہیے؟ اس نے جواب میں لکھا کہ حسین کے ساتھ 100 لوگوں کی جماعت ہے، ولیکن فیہم عباس، ان 100 میں عباس بھی ہیں. لہذا تم تعداد کے اوپر ناز نہ کرنا. اگر علی کا شیر میدان میں آ گیا تو کوئی تعداد اثر نہیں رکھے گی. کیوں بار بار امان نامہ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابو الفضل العباس اعلان کر چکے ہیں اگر حسین تک پہنچنا ہے تو مجھے بیچ سے ہٹاؤ. اور یہ علی کا شعر ہے. ایک بار نہیں 2 بار امان نامے آئے، اور تبت یدا کہہ کر لہجہ علی میں ٹھکرا کر بتایا کہ میں حسین کا ناصر ہوں، اور اگر تلوار چلانے کی بات آئی تو میں علی جیسی تلوار چلاؤں گا. لیکن حسین نے عباس کو دوسرے عمل کے لیے رکھا ہے. عباس سے تلوار کا امتحان نہیں لینا ہے، عباس سے تو صبر اور استقامت کا امتحان لینا ہے، عباس سے تو اطاعت کا امتحان لینا ہے. کتنا مطیع ہے،
30,000 کے لشکر کے سامنے ابھی خط کھینچا ہے، اور اگر حسین بلا لیں تو سر جھکا کے چلے آئے، اور حسین نے کہا میں جنگ نہیں چاہتا۔ عباس کسی سے کہہ دیتے جاؤ خیمہ ہٹا لو، لیکن تاریخ نے لکھا خود اپنے ہاتھ سے تناب خیمہ کھولنی شروع کہ یہ میرا ہاتھ مطیع امام ہے، اگر اس سے میں نے خط کھینچا ہے تو کیا، میری آبرو حسین سے۔ کتنی امیدیں تھی حسین کو، کتنی ڈھارس تھی حسین کو۔ میں اکثر کہتا ہوں ابو الفضل عباس اس شخصیت کا نام ہے جس کا اثر دونوں لشکروں پہ تھا۔ جتنا حسین کے لشکر میں اطمینان تھا اتنا ہی ادھر بے چینی تھی۔ عباس کے ہونے سے حسین کو اطمینان تھا۔ آپ سوچیں حسین کے اطمینان کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسین اس ذات کا نام ہے جس کے محور، جو ہستی کا محور ہے، یہ کائنات حسین کے گرد طواف کر رہی ہے، اور حسین کے اطمینان کا نام عباس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ جوان بھائی ہاتھوں کو جوڑ کر سامنے کھڑا ہوا، عجیب درخواست کی، جو جاتا تھا وہ میدان میں لڑنے کی اجازت مانگتا تھا، لیکن ابو الفضل عباس کی درخواست تھی اللہ کے آقا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عجیب جملہ کہا ابو الفضل عباس نے، آقا دل بھر آیا ہے، اس زندگانی سے دل بھر چکا ہے۔ ظاہر ہے جو صبح سے اصحاب کی شہادت دیکھ رہا ہے، انصار کی شہادت دیکھ رہا ہے، یہاں تک تو پھر بھی صبر اور تحمل کی بات ہے، لیکن جب گود کے پالوں کی شہادت دیکھی تو دل بھر گیا ہے زندگانی سے، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، بھیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تصور اگر انسان کر لے حسین نے کس کیفیت میں یہ جملہ کہا ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر جملے کو بار بار دہرائیں، حسین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم میری ڈھارس کا نام ہو، تم میری امید کا نام ہو، تمہارے جانے سے میری کمر شکستہ ہو جائے گی۔ میں نے پڑھا نہیں تاریخ میں، جناب علی اکبر کے لیے تو ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ پلٹ کر دیکھتے جانا، ابو الفضل عباس کے لیے ملتا تو نہیں ہے، لیکن عجب نہیں حسین نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہو کہ تصویر علی رخصت ہو رہی ہے، اب جب دوبارہ اس کا دیدار کروں گا تو یہ خون میں آغشتہ ہوگی۔ ابو الفضل عباس دریا پہ پہنچے، پانی بھرا، کتنی ہیبت ہے ابو الفضل عباس کی، 5,000 کا لشکر معمور ہے دریا پہ۔ مشک دیکھی ہے آپ نے، چمڑے کی مشک، اگر وہ سوکھ جائے تو اس میں فوراً پانی نہیں بھرا جا سکتا، اسے تھوڑی دیر تر کرنا پڑے گا، تب اس کا دہانہ کھلے گا، پھر اس میں پانی جائے گا۔ ہیبت عباس یہ ہے کہ اس سوکھی مشک کو لے کر عباس دریا تک پہنچے، مشک کو تر کیا، مشک کو بھرا، اس بیچ میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عباس کے سامنے آئے۔ یہ ہیبت ہے ابو الفضل عباس کی۔ لشکر کب آیا عباس کے مقابلے میں؟ جب عباس مشک لے کے لوٹنے لگے، اور عباس جب مشک لے کے لوٹے تو 2 طریقے تھے جس سے وہ واپس خیمے جا سکتے تھے، ایک صحرا کے راستے سے، کھلے ہوئے میدان سے، اس میں ابو الفضل عباس کے لیے آسانی تھی کیونکہ دشمن نظر آئے گا کدھر سے آ رہا ہے، لیکن مشک کو خطرہ ہے کیونکہ ہر طرف سے دید میں ہوگی۔ دوسرا راستہ ہے کہ نخلستان سے جائے جہاں پیڑ ہیں، یہ راستہ لمبا بھی ہے اور اس میں خطرہ زیادہ بھی ہے، لیکن اس میں مشک محفوظ رہے گی کیونکہ پیڑ کا سایہ ہوگا، پیڑ کی آڑ ہوگی۔ عباس نے یہ راستہ چنا، دشمن بھی سمجھ گیا عباس اپنی جان کی فکر نہیں کر رہے ہیں، مشک کی فکر کر رہے ہیں۔
اسی لیے لوگوں نے عباس کو گھیرنا شروع کیا. کبھی کوئی کدھر سے حملہ کرتا تھا, کبھی کوئی پیڑ کی آڑ سے حملہ کرتا تھا, عباس حملوں کا جواب دیتے تھے. لیکن فکر یہ ہے کہ یہ مشق خیمہ سکینہ تک پہنچ جائے, دہن سکینہ تک پہنچ جائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, باب المراد کہا جاتا ہے. ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا, ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والا, لیکن اپنی زندگی میں اپنی کوئی خواہش پوری نہ کر سکا. صفین میں جنگ کی تھی, ارادہ تھا کربلا میں اس جنگ کو تمام کروں گا, لیکن خواہش پوری نہ ہوئی. خیمے دریا پہ لگانا چاہے, وہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی. جنگ کے لیے اب آقا نے اجازت نہیں دی. اب ایک آخری خواہش ہے, یہ مشق کسی طرح میں سکینہ تک پہنچا دوں. اسی لیے ہر طرف سے حملہ ہے. عباس کا سارا دھیان مشق کو بچانے میں ہے. ایک شقی نے وار کیا, ایک بازو قلم ہوا اور عباس کی زبان سے نکلا, تم میرا بازو قلم کر دو لیکن میں اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا, دین کی حمایت کرتا رہوں گا. دوسری تلوار چمکی, عباس کا دوسرا بازو بھی اسلام پر فدا ہو گیا. اب مشق کو دہن میں دبائے ہیں, لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک تیر سنسناتا ہوا آیا, مشق میں لگا, صرف بانی نہ بہا, عباس کی امیدیں بھی منقطع ہو گئی. اب عباس نے گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا. دشمنوں کے بیچ میں علی کا نہتہ جوان نہاد موجود ہیں کہ دفاع کر سکے. کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار لگاتا ہے. اس طرح سے قتل کیا گیا, اس طرح سے قتل کیا گیا کہ جب زین العابدین نے قبر بنائی اور بنی اسد نے پوچھا یہ کس بچے کی قبر ہے, ایک بار سر پیٹ کر کہا ارے یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. ایک بار بنی اسد نے سوال کیا اے علی ابن الحسین, ہم نے تو دیکھا ہے عباس کو, قد بہت ماشاءاللہ لمبا تھا, یہ بچے, یہ قبر تو کسی بچے کی لگ رہی ہے. سر کو پیٹ کر کہا ارے دشمنوں کے بیچ میں میرا چچا نہتہ تھا, دونوں بازو کٹ چکے تھے, اتنی تلواریں لگائی گئی کہ میں نے جسم اقدس کو بوری میں سمیٹ کر دفن کیا ہے. اے چچا, آپ کے جانے کے بعد ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا, درباروں میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما, ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما, جو بیمار ہیں خصوصاً وہ مومنہ جن کی التماس دعا کہا گیا ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اطباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. خدایا جو زائرین کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں ان سب کی حفاظت فرما. خدایا اس زندگی میں قبر حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین سے بہرمند فرما. خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ عشرت جہاں بنت سید زوار حسین کی روح کو اصال فرما دیں.